نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے۔ بندگی چھوڑ دی، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، فرمایا قیامت کی اشراط میں سے کچھ شرطیں، قیامت کے فتنوں میں سے کچھ فتنے۔ محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا فتنہ ہے وے این یرفع العلم، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت دے قریب علم ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، اور اگر کسی نے دل لگی سے سنا ہے تو انسان کو سمجھ آتی ہے وہ کیسے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کے کسی ماں کی گود میں وہ لذت نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے جو اللہ نے نماز میں رکھ دی۔ انسان اس کو اس کے سرور اور لطف کے ساتھ پڑھے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ تو یہ نماز جس میں انسان جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ بندے کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں بندے کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا جو شعبہ حفظ ہے تو اس کی سرپرستی جو کر رہے ہیں جو ہے فضیلت الشیخ عبدالحی انصاری حافظہ اللہ تعالی اور شیخ قاری حسن ابراہیم حافظہ اللہ تعالی، اور اس وقت جو ان کے استاد ہیں قاری نور ولی صاحب، اللہ رب العالمین ان کی سب کی جو ہے کاوشیں وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں جو ہے بلا تاخیر بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں جو بلبل قرآن ہے، ہر دل عزیز ہیں، اور ایک بات کہتا جاؤں، آج زندگی کا جو پہلا چانس ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ شیخ بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی ان کو ہم نے روبرو اور پاس بیٹھ کے دیکھا ہے۔ لیکن اتنا سنا ہے، ہم خود پر جو ہے اردو مقرر ہیں، لیکن خدا کی قسم انہوں نے دلوں پہ جادو کر دیا۔ قرآن پڑھتے ہیں دلوں کو موہ لیتے ہیں، یہ اللہ نے دیا ان کو ملکہ، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ عمل کی نشانی ہے کہ جہاں جاتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اس دور کے محدثین جو ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو خدا کی قسم ان کی زبان سے ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں سن، اور ماشاءاللہ سے آپ سب سنتے ہیں، اور ہم نے ان سے بارہا مرتبہ سنا، اور کبھی ہمارا دل سخت ہو جائے تو یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی تقریر سنی الحمدللہ تو پھر دل نرم ہوا، تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کو ملاقات کرنے کا جو ہے موقع ملا اور بات کرنے میں بڑا لطف آیا۔ تو میں بلا تاخیر بیان کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان قاری محمد بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو جلا بخشیں۔ قاری محمد بنیامین عابد حافظہ اللہ۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں بھاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں بھاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے قیامت بالکل قریب ہے اتنی قریب ہے کہ میری اور تہاڈی سوچ تو کتے زیادہ قرآن پاک اندر اللہ پاک فرماندے نے وما امر الساعہ الا کلمح بالبصر قیامت کا واقع ہونا اتنا ارجنٹ ہے اور وہ ایسے واقع ہوگی جیسے انسان آنکھ جھپکتا ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے سن قیلولہ کا مطلب ہے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا نبی پاک بیدار ہوئے آپ دے چہرے تے پریشانی دے آثار سن گھر والے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مینوں یہ اطلاع دیتی گئی ہے کہ وہ دیوار جڑی یاجوج و ماجوج والمنصوب ہے جدوں وہ دیوار گر جائے گی ادو قیامت آ جائے گی اور آج مینوں یہ دسیا گیا ہے کہ اس دیوار اندر اتنا سوراخ ہو گیا ہے یہ کدوں دی گل ہے آج تو 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے اندازہ کرو کہ جس دیوار اندر 1400-1500 سال پہلے اینا سوراخ ہویا ہوئے گا
اج اس دیوار دی کی حالت ہوئے. تو اس لئی یہ بات بالکل درست ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تو قبل واقع ہون والیاں جو علامات ذکر کیتیاں نے انہوں مفسرین نے دو قسم اندر تقسیم کیتا ہے، علامات صغرا اور علامات کبرا. علامات کبرا تو سمجھ لو قیامت کا ایک حصہ ہی ہے. دجال دانا، ظہور مادی، نزول عیسیٰ، دابت الارض، سورج دا مخالف سمت تو طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ قیامت دا ایک حصہ ہے. اور یہ اتنیاں جلدی آن گیاں کہ آپ نے فرمایا کہ جویں کسی ہار دا دھاگا توڑ دیتا جائے تے من کے تہ بتہ زمین تے گرن لگ پیندے نے، اے بڑیاں نشانیاں بھی انجی آن گیاں. البتہ قیامت تو قبل جڑا آپ نے چھوٹیاں نشانیاں دے بارے فرمایا نا کہ جدو اے فتنہ ویکھو سمجھ لو قیامت آن والی ہے، جدو اے ویکھو سمجھ لو قیامت آن والی ہے، جدو اے فتنہ نظر آئے جدو قیامت دا انتظار کرو. انج دیاں بے شمار نشانیاں تے فتنے ایسے نے جڑے سارے پورے ہو چکے. یعنی قیامت تو پہلے جڑیاں نکیاں نشانیاں علامات صغرا آپ نے بیان کیتیاں نے وہ ساریاں پوریاں ہو الا ماشاءاللہ. وہ تمام فتنے کہ جنہ دے متعلق آپ نے فرمایا سی کہ جدو اے فتنے ویکھ لو نا تو سمجھ لو قیامت آئی کہ آئی. وہ فتنے اس وقت اینے زیادہ نے کہ اگر میں ایک کہہ لوانا کہ مسجد دی ایس دیوار تو لگ کے تے مسجد دی اوس دیوار تک اج نے بندے بیٹھے نے اینا وچ بھی کئی فتنے نظر آن ڈے نے تے میری گل غلط نہیں. اے بندے جڑے میرے سمیت علماء سٹیج سارے آپا جڑے بیٹھے ہاں اس وقت نظر آ رہے ہیں، ویکھے جا سکتے ہیں فتنے. تسی اندازہ کرو کہ پوری کلونی تے نہیں نہ آگئے اینا بندیاں چینے نے تے پوری کلونی چ کنے ہوں گے تے پورے تواڈے علاقے تے شہر چ کنے ہوں گے. تو میں کوشش کرنا کہ چند ایک فتنیاں دی نشاندہی کراں سادے لفظاں جو تواڈی انگلی رکھا دے وہاں فتنیاں تے بھی ہے فتنے چند فتنے انہاں فتنیاں نو بیان کرنا میری ذمہ داری، ان کا ریفرنس اور حوالہ دینا بھی میری ذمہ داری، تانوں فتنہ سمجھانا بھی میری ذمہ داری. تو آڈیاں صرف دو ذمہ داری، ایک ذمہ داری تے بھی گل نو پوری توجہ نال سننا ہے تے دوسری ذمہ داری یہ بھی صبح اٹھ کے جب تسی بازار تے مارکیٹاں تے کم کاج تے نکلنا ہے تے تسی میری اس گفتگو نو ذہن چ رکھنا ہے بھی کیڑے کیڑے فتنے اکاڑے تو آن والے فقیر نے دسے سن میں اج لبنے نے بھی واقعی ہے گے کہ نہیں. تے جے وہ فتنے تانوں واقعی نظر آ جان تے پھر انہاں کولوں آپ بھی بچنا ہے تے دوسرے نے بھی بچانا ہے. کہو انشاءاللہ. فتنے میں ذکر کر دینا. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کائنات دے لوگو قیامت قریب آ چکی ہے، حساب و کتاب دا دہاڑا نیڑے آ چکے ہے۔ اللہ پاک دی عدالت دے اندر کھڑے ہو کے اپنے گناہاں دی حساب و کتاب دین دا وقت نیڑے آ چکے ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، میں غفلت دے اندر، تسی غفلت دے اندر، بڑے بڑے علماء غفلت دے اندر، تاجران غفلت دے اندر، حکمران غفلت دے اندر۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن مدینہ منورہ دے اندر ایک مکان دی چھت تے اللہ دے پیغمبر چڑھ گئے، اور نبی پاک نے مدینے دی پوری آبادی و نظر دوڑائی، اور محبوب علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ محبوبہ گل کیے، فرمایا میں فتنیاں نو تردا ویکھدا پیا واں، فتنیاں نو تواڈے گھراں تے اتردا ویکھدا پیا واں، اور فتنے بڑھدے چلے جان گے، انہاں در اضافہ ہوندا چلا جائے گا، حتیٰ کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جان گے کہ جمیں آسمان تو بارش دے قطرات گردے ہومن، اگر کو بندہ بارش دے قطرات گن نہ جائے تے کو بندہ گن نہیں سکدا۔ فرمایا قیامت قریب ہے، فتنے اتنے زیادہ ہو جان گے، اگر کو بندہ انگلیاں تو نہ گن نہ جائے، شمار کرنا جائے، انہاں فتنیاں نو بندہ گن نہیں سکدا۔ چند ایک فتنے میں تے تو اپنی انگلیاں تے گنن دی کوشش کرنے آؤ، موبائل دا فتنہ لگے، وچ پے ہوئے میموری کارڈ دا فتنہ لگے، موبائل دے وچ پئی ہوئی سم دا فتنہ لگے، اسے موبائل نہ لگے ہوئے چار چار کیمریاں دا فتنہ لگے، اسے موبائل اندر چلن والے یوٹیوب دا فتنہ لگے، اسے موبائل دے اندر چلن والے گوگل دا فتنہ لگے، واٹس اپ دا فتنہ لگے، ٹک ٹاک دا فتنہ لگے، انسٹاگرام دا فتنہ لگ ہے، ٹویٹر دا فتنہ لگ ہے، مسنجر دا فتنہ لگ ہے، حضرات دی بکار میڈیا دا فتنہ لگ ہے، سیٹلائٹ دا فتنہ لگ ہے، اینا کیمریاں دا فتنہ لگ ہے۔ آج تو تقریباً 4-5 سال دی رپورٹ دے مطابق، 4-5 سال پہلے دی رپورٹ دے مطابق سیٹلائٹ دے ذریعے 18,000 چینل نے جڑے سانو بخائے جا رہے نے، 18,000 چینل نے جڑے میرے توڑے کمپیوٹرہ تک پہنچائے جا رہے نے، 18,000 چینل نے جڑے میرے توڑے موبائلہ تک پہنچائے جا رہے نے، اور انہا 18,000 چینلہ دے اندر زیادہ تر چینل بلکہ 99% چینل انہا دا مقصد صرف برائی نو پھیلانا، صرف بے پردگی نو عام کرنا، صرف بے حیائی نو عام کرنا، صرف اسلام دی تہذیب نو ختم کرنا،
صرف اسلام دے تمدن نو مٹا دینا، صرف اور صرف اسلام دی ثقافت نو مسخ کر دینا، صرف اور صرف مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ چھین لینا، مسلمان دیاں بیٹیاں دے کندھیاں تو کپڑا چھین لینا، مسلمان دیاں بیٹیاں دے لباس نو تنگ کرنا۔ 18 غدار چینل جنہ دا مقصد صرف بڑائی پھیلانا ہے، اگرچہ کچھ اچھے بھی نے لیکن وہ بڑے کم نے، بڑے تھوڑے نے، زیادہ چینلوں دا مقصد صرف بڑائی پھیلانا۔ اس وقت میں آکھیا ہے میڈیا دا فتنہ الگ ہے، سیٹلائٹ دا فتنہ الگ ہے، کیمریاں دا فتنہ الگ ہے، سیاست دا فتنہ الگ ہے، فتنے ہی فتنے، شہرت دا فتنہ الگ ہے، ریاکاری دا فتنہ الگ ہے، راتوں رات امیر ہو جان دا فتنہ الگ ہے، عورت دا فتنہ الگ ہے۔ میں کنے کو گنا، میں گن دیا تھک جاواں گا، فتنے پورے نہیں ہونگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو، قیامت دے قریب واقع ہون والے فتنے اتنے خطرناک ہونگے، اتنے ایمان لیوا ہونگے، اتنے جان لیوا ہونگے۔ فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، فرمایا اتنے خطرناک فتنے ہونگے، ایک بندہ صبح دے وقت ایماندار ہوئے گا، شام وہی بندہ کافر ہو جائے گا، ایک بندہ شام نو مسلمان ہوئے گا، صبح دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا۔ کئیاں دا ایمان رات دے اندھیرے لے جانگے، کئیاں دا ایمان دن دے سویرے لے جانگے۔ آج اللہ دی زمین تے انج دے بے شمار بندے موجود نے، اپنا ایمان ویچی جاندے نے، ویزیاں دی خاطر اپنا ایمان ویچی جاندے نے، نوٹاں دیاں دتھیاں دی خاطر اپنا ایمان ویچی جاندے نے، شہرت دی خاطر اپنا ایمان ویچی جاندے نے، عزت دی خاطر رات نو مسلمان دی ایک تھی اپنے سامنے رکھ دی موبائل اور ٹک ٹاک تے 42 46 45 سیکنڈ دی ویڈیو بنا دیئے، سر تو دوپٹہ لان دیئے، کدیاں تو دوپٹہ لا کے تھوڑا جا ٹھمکا لا کے ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک تے چاڑ کے آپ سو جان دیئے۔ راتوں رات او دی ویڈیو تے جناب لکھاں ویوز پہ جان دینے، ملین ویوز پہ جان دینے۔ صبح موبائل کھول دیئے، کیمریاں والے او دے بوبے تیوں دینے، چینلاں والے او دے بوبے تیوں دینے، پھر او دا وڈا پرہا تے نال ابا جی کھلو کے ایک پاسے ابا جی ایک پاسے وڈا پرہا انٹرویو دے دینے۔ رات میری بہن نے ویڈیو چاڑیے، اللہ دے فضل نال وائرل ہو گئی ہے تے میری بہن مشہور ہو گئی الحمدللہ۔ میں نے سنا ایسے باپ کو جو یہ کہتا ہے راتوں رات میری تھی نے ویڈیو چاڑی، اللہ دا فضل ہو گیا، میری تھی مشہور ہو گئی۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایمان کی بربادی نہیں تو اور کیا ہے، یہ غیرت کا جنازہ نہیں تو اور کیا ہے، کوئی اور اس کا نام ہے تو بتاؤ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا نہیں میری یہ پہنا، تیری ویڈیو ایک وائرل ہو گئی تو سمجھ لیا میں کامیاب ہو گئیاں، نانا کامیاب تو نہیں، کامیاب سیدہ فاطمہ دا نام ہے۔ تو کامیاب نہیں، کامیاب ماں عائشہ صدیقہ، تو کامیاب نہیں، کامیاب ماں خدیجہ، تو کامیاب نہیں، کامیاب سیدہ آسیہ، تو کامیاب نہیں، کامیاب آل رسول دی خواتین، تو کامیاب نہیں، کامیاب آل بیت اطہار نے جنہ پردے دی زندگی گزاری ہے۔ عورت دا مانا پردہ ہے،
عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے بچ اے قرآن دہائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے دا اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی اے عورت رٹ لگا رہی ہے مینو کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے مولانا تسی چپ کر جاؤ اے روشن خیالی ہے اے نویں دور دے کرشمے نے اے نویں دور دی کامیابی ہے اگ لا کے ساڑا میں جدی ترقی نو جڑی ترقی مسلمان دی بیٹی کوڑو دوپٹا چھین لوے اگ لا کے ساڑا میں جدی کامیابی نو جڑی کامیابی بنت حوا دا غیرت دا جنازہ کٹ دے وے سچ فرمایا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما دے نے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح دے وقت امامدار شام دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا اور میرے محبوب علیہ السلام فرما دے نے مخبر صادق نے فرمایا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا نبی پاک فرما دے نے قیامت دے قریب اتنے خطرناک فتنے ہونگے فرمایا ایک بندہ قبرستان دے کوڑوں دی گزرے گا تے قبر تے کھڑا ہو کر کے رشک کرے گا اور کہے گا کاش اس قبر والے بندے دی جگہ تے میں مر گیا ہوندا زندگی چو کٹنا کیے زندگی چو لینا کیے حضرات تیزی وقار آج جو ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا بندے موت لب دے پھر دینے کوئی ایتھے گوڑی رکھ کے اپنے آپ نو ماردہ پیا ہے کوئی زہر بالیاں گوڑیاں کھا کے مردہ پیا ہے کوئی خود کشیاں کر کے مردہ پیا ہے کوئی چوبے مار گوڑیاں کھا کے مردہ پیا ہے کوئی ٹرین تھلے سر دے کے مردہ پیا ہے کوئی پکھے نہ لٹک کے مردہ پیا ہے اللہ 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 اور کئی انج دے ناکام لوگ نے وہ اپنے گھر وچ موجود پنجا جیاں نو میں پچھلے دنوں چ خبر پڑھی ہے ایک بدبخت نے چھوٹیاں چھوٹیاں نکیاں نکیاں معصوم بچیاں انہاں نو فیر مارے نے انہاں نو گولیاں ماریاں نے پھر اپنے آپ نو گولی مار لئیے پھر اپنے آپ نو جناب خود کشی دا نشانہ کر لیا ہے میرے محبوب نے فرمایا قیامت دے قریب فتنے اس قدر دے آبداد جان گے بندے آپ ہی موت لبن لگ جان گے تے مرن لگ جان گے اللہ 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 آج روٹیاں بندے نو ایڈیاں مجبور کر دیتیاں نے بندے مر دینے روٹیاں دے پیچھے آج جناب دولتاں بندے نو ایڈیاں مجبور کیتیاں کھڑیاں نے بندے دولت نہ ہون تو خود کشیاں پہ کر دینے آج جناب کڑیاں ایڈیاں مجبور کیتیاں کھڑیاں نے منڈیاں نو آج کئی کڑیاں دی خاطر منڈے خود کشیاں پہ کر دینے اخبارات تے سرخیاں لگیاں دیاں نے فلان شہر دے اندر فلان نوجوان نے اپنے آپ نو جناب گوڑی مار لئیے تھلے لکھے آمدہ ہے فلان لڑکی نال عشق کردہ سی ادھنال بیاہ کرنا چاندہ سی ادھنال نکاح نہ ہویا ابے نو دا نکاح کتے اگے پڑھا دیتا انہیں آنکھوں میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے انہیں اپنے آپ نو گوڑی مار لئی میں پوچھنا چاہنا ماں بیت المقدس تے گھوڑے برسے نے انہیں اپنے آپ نو گوڑی نہیں ماری تے جان نہیں دیتی خانہ کعبہ تے جناب طرح طرح دی آزمائشاں نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی میرے نبی پاک دے خاکے بڑھائے گئے نے انہیں اپنی جان نہیں دیتی فلسطین اندر نکے نکے بچے جڑے خالی فیڈر ہاتھ وچ پھڑ کے اللہ دی مدد دے منتظر نے انہاں دیاں جاناں پیاں جاندیاں نے انہیں جان نہیں دیتی انہیں جان کدوں دیتی جدوں ایک لڑکی دی زندگی وچوں نکل گئی اے دا مطلب ہے اے دا دنیا دے اُتے آن دا مقصد ہی لڑکی ہے اے دا جوانی دا مقصد ہی لڑکی ہے اے دا دنیا تے رہنا ہی مقصد لڑکی ہے لڑکی مل جائے تے زندہ لڑکی نہ ملے تے مردہ میں پوچھنا چاہنا ہوں کیا قرآن دی آیت نہیں پڑھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
مقصد لڑکی نہیں ہے، زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت۔ اللہ نے عبادت لئی پیدا کیتا ہے چنا، تو کڑیاں پیچھے پجیا پھرنا ہے، رکشیاں دے نمبر نوٹ کردہ پھرنا ہے، سکولہ تو چھٹی دے ٹائم یاد کردہ پھرنا ہے، فلاں رکشے تے فلاں کڑی جان دیئے اینے نمبر رکشا، فلاں کالج تو انہیں بجے چھٹی ہو دیئے، فلاں کڑی اس کالج پڑھ دیئے۔ چان جی یہ مکافات عمل ہے، ہو سکتا ہے اس رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہوئے تے جس رکشے چ تیری بہنہ جاندی ہوئے او دا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہوئے۔ یہ مکافات عمل ہے، تیریاں پہنا پہنا نے باقی نہیں پہنا نہیں، تیری عزت عزت ہے باقیوں کی عزت نہیں۔ اللہ 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 زندگی دا مقصد نہیں، فتنیاں نے سانو کڑے پاسے لا دیتا ہے، انہا فتنیاں جب پہ کے اسیں اصل مقصد بھول گئے آؤ فتنیاں جو نکلیے پکے مومن بنیے، ہن تسی نا دے مومن نا دے بیلے مومن، اجی میں کڑی دا سیل مکے آوے، دوروں میں کو کڑی ہے نیڑے جا کے بے کو کھڑی ہے، اجی میں کیلے دا چھلکا پہ آوے، دوروں میں کو کیلا ہے نیڑے جا کے بے کو لائے، اسیں جدے ویلے ویلے کھوکھلے جے مسلمان بنے پھرنے آؤ، فتنیاں ساڑھے وچو ایمان کڑ لے آئے، انج دے نام دے مومن تے مسلمان نہ بڑھو۔ اللہ اللہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاماؤں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، فرمایا قیامت کی اشراط میں سے کچھ شرطیں، قیامت کے فتنوں میں سے کچھ فتنے، محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا فتنہ ہے وے این یرفع العلم، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت دے قریب علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ اردہ کر دینے محبوب علم کمیں اٹھ جائے گا؟ اسیں آپ پڑھنے آؤ، اسیں اپنے بچیاں نو پڑھانے آؤ، اگو ساڑھے بچے اپنے بچیاں نو پڑھان گے، علم تے نسلن بعد نسل منتقل ہندہ جائے گا، تو سکھیں تو علم اٹھ جائے گا۔ میرے آقا فرما دینے علم اٹھ جان دا مطلب ہے جامع ترمذی دی روایت، فرمایا اللہ دے دین دا علم رکھن والے علماء دنیا تو چلے جان گے، ایک ایک کر کے فوت ہو جان گے۔ حضرت مولانا مبشر احمد ربانی رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت جی وقار کڈے کڈے بڑے شیوخ نے جڑے اللہ دی زمین تو کوچ کر کے اللہ پاک دے ہاں جا چکے نے۔ علماء جا رہے نے، علماء جا رہے نے، علم بھی نال نال جا رہا ہے، علماء جا رہے نے، تقوی بھی نال نال جا رہا ہے، علماء جا رہے نے، عمل بھی نال نال جا رہا ہے۔ میرے آقا فرما دینے عالم ٹر جان گے پھر پچھوں جاہل رہ جان گے، انہاں نو علم دی عین دا بھی پتہ نہیں ہوئے گا۔ بس جناب آج ہنجی ہوڑی 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 جیوندہ پہ آئے، عالم دنیا تو جا رہے نے، پچھوں نیلے تے دلے آ رہے نے، جنہاں نو علم دا پتہ ہی کوئی نہیں، علم دے بارے پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا آپ بھی گمراہ ہونگے، لوگوں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاما، اور یقین جانیے آج ہمارے پیشوا بنتے جا رہے ہیں جن سے ہم مسائل اخذ کر رہے ہیں، ان قریب ایسا مجھے لگ رہا ہے
علماء جویں دنیا تو جاندے نے جویں جناب علماء کے کر کے دنیا تو اٹھ دے چلے جا رہے نے پیچھے کی بچ جانا ہے پیچھے کی رہ جانا ہے پیچھے جاہل رہ جانے نے جنہاں نو علم دا پتہ نہیں جنہاں دے کول علم نو جناب سمجھن دی صلاحیت تک کوئی نہیں جنہاں نو علم دی عین تک دا پتہ کوئی نہیں کولو مسئلے کولو جناب اپنے کولو طرح طرح دیاں دلیلاں اور کولو جناب اپنے امداد اندر اور جہالت اس قدر عام ہو چکی ہے یہ نیٹ کا دور ہے یہ جناب سوشل میڈیا کا دور ہے آج ترقی پر ہے سائنس لیکن اس کے باوجود جہالت ہمارے ملک میں راج کر رہی ہے جہالت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ کرے کھانو دال نہیں لبدی پیر صاحب کہن کالا بکرا دے تے کالا بکرا بھی دین نو تیار ہے کالا ککڑ دین نو بھی تیار ہے کرے دال جو کہ پیسے نہیں تے پیر صاحب دے کہن تے کالا بکرا بھی آ جاندہ تے کالا ککڑ بھی آ جاندہ ہم کدھر جا رہے ہیں سارے محکمے خسارے جا رہے ہیں محکمہ ترقی دے جا رہے ہیں روڑا ہی کوئی نہیں اچھی ساری قبر بناؤ اتے 4-5 چنڈے لاؤ نال ایک گلہ رکھو کوئی بھی وچلے سان نہ کوئی بھی ہوئے ادھر شاہ لکھو ادھر سرکار لکھو وچلے سان کچھ بھی ہوئے خیر صلاح ہے ادھر شاہ لانا ہے ادھر سرکار لانی ہے تو بس کم ٹر پیا دیکھا جے تہاڈی ترقی کیویں ہوندی جاہل قوم علم سے دور انہاں دے کول جناب جا رہے نے بہ رہے نے جی سارا کچھ ہی کر رہے اے سارا کچھ دے رہے نے کر رہے ہیں اے پچھلے دنوں بل آئے سڑا پچھلے دنوں بل آئے نے پچھلے دنوں بھی آئے نے ہن اگلے دنوں پتہ نہیں اللہ ہی جانے کی بنے گا میں پچھلے دنوں دی گل کر رہا تے او بل بڑے زیادہ آئے تے ایک پیر صاحب فرمان لگے کہ نا میں انج دا تویت بنانا تو تویت لجا کے میٹر نہ ٹنگ دو نا تے بل تھوڑا ہوگا تے کئی ایڈے جاہل لوگ نے او دے کول چلے گئے تویت لے دسو بھی یہ دا کوئی تعلق ہے ایک کیڑی لاجک ہے میں نے بھی سمجھاؤ او دے کول چلے گیا جی وہ تویت دے رہا تے جناب پیسے وٹ رہا تے او کچھ چینل والا گیا انہیں جا کے پوچھا بھی ہاں جی کسی بندے کو گیا دے کو انہیں ہے جی ہاں جی کی بنیا انہیں ہے جی میں تویت لے کے آندہ ہے تے میں جا کے میٹر تے ٹانگ دیتا ہے تے میٹر نو شفا ہو گئی میٹر نو شفا ہو گئی اور پھر میں انہیں دنوں میں بھی کہا ایک دو جگہ تے میں بھی یار میں نے ایک گل سمجھاؤ میں پیر صاحب دے تویت چے نہیں طاقت ہے بھی میٹر نو ٹانگ دو تے بل تھوڑا ہوندہ ہے تے تسی سارے میٹر لا کے پرم پیر صاحب بھی ٹنگو تھے روڑا مکاؤ ٹرانسفارم تھلے لا دیو تے پورے محلے نو ایک بابا مکدہ ہی نہیں کی خیال جو تویت چے نہیں برکت ہے تے آپ چ کی ہوئے گا سابن دی چکی طرح تلکن دی عادت پئی ہے تلکی جانا ہے تلکی جانا ہے تلکی جانا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درابت زی وقار نبی پاک نے فرمایا ہی عرفا العلم و یکسر الجہل علم مک جائے گا تے جہالتا ہم ہو جان گیاں آج جہالتا راج پئیاں کر دیاں نے راج پئیاں کر دیاں وہ تینوں پیری چاہی دا ہے نا وہ توں جو پجیا پھرنا پیرا مگر تینوں پیری چاہی دا ہے وہ تو پیر نو ہی مننا ہے سانو نہیں مندا نہ من جے تو پیر نو ہی مننا ہے تے آپ تینو پیر وکھا دینے آپ تینو پیر وکھانے آپ تینو پیر وکھانے عظمت والا شان والا مقام والا بلندی والا رفت والا ایسا پیر ہے اور جدی عظمت بھی آلہ جدہ رتبہ بھی آلہ جدہ آنا بھی آلہ جانا بھی آلہ اور ہونا بھی آلہ مسکرانا بھی آلہ فجر بھی آلہ ظہر بھی آلہ مغرب بھی آلہ عشاء بھی آلہ تہجد بھی آلہ نوافل بھی آلہ جلوت بھی آلہ خلوت بھی آلہ ظاہر بھی آلہ باطن بھی آلہ اقوال بھی آلہ افعال بھی آلہ کردار بھی آلہ دستار بھی آلہ تلوار بھی آلہ آتنو پیر بکھانا جس پیر دا سینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ پیر ہی چاہی دا ہے نا تینو تو پیر مگر ہی لگنا ہے نا تے آپ بھائی تینو پیر دسنے
او پیر میرے دیاں تما جگ وچ پیاں نے او حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے او پیر میرے دیاں تما جگ وچ پیاں نے او حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے ہم مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تما جگ وچ پیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے این یرفع العلم فرمایا علم اٹھ جائے گا ویکسر الجہل جہالت عام ہو جائے گی میں بڑے بڑے پروفیسران ویکھیا کی ہے جی میں بڑا بڑا پروفیسر ہاں بڑا میں پڑھیا لکھیا وا نمی کار دے پیچھے ٹوٹی جتی بن لیندا ہے او تیری تعلیم کدھر گئی ہے یہ تو ٹوٹیاں جتیاں ہی بننیاں نے میں جی بڑا پڑھیا لکھیا وا میں لندن چو پڑھ کے آیا وا کوٹھی بناوندا ہے اوتے کالی ہانڈی مودی کر کے ماردا ہے اے کیڑی لندن وچوں ڈگری لئی ہے جس ڈگری نے تینوں اے دسیا ہے کہ مقام دے اوتے جناب وہ ہانڈی مودی کر کے مارنی ہے مینوں دسنا کتھوں علم سکھ کر کے آندا ہے اے تینوں کتھوں آیا علم او تو اپنے آپ نو مسلمان کہلوانا ہے نظر بد تو تینوں ٹوٹا چھتر بچاندا ہے او تو اپنے آپ نو کملی والے دا امتی سدانا ہے بلاواں تو تینوں کالیاں ہانڈیاں پیاں بچاندیاں نے ایمان کس کھاتے چ تیرا وہ جے تینوں ٹوٹے چھترا ہی بچانا ہے کالیاں ہانڈیاں ہی بچانا ہے تو دس رب تے ایمان کیے تے اللہ تے جڑا کوئی گل چج دی پھر سمجھا لوے وہ ساریاں گلاں مکا کے کوئی گل کہندے نے جا تو تے آئی بھابی اونوں بھابی کہہ کے گل مکا مولانا منظور صاحب دی گل مینوں یاد آ جاندی وہ کہندے نے محرماں دے دن ہون تے میں نہ بس سفر کر رہا تے میرے نال نہ سیٹ تے بیٹھا ایک بابا تے کولوں دی سجی ہوئی کار لنگ گئی سجی ہوئی کار سمجھدے ہو نا ویکھی ہے نا کئیاں نے ویکھی ہے تے جنہاں نہیں ویکھی او جنہاں نے ویکھی انہوں پوچھ لو بھی یہ کی شے ہوندی او سجی ہوئی کار لنگی تے او نا بابا او بابا انج گھبرایا جی میں ہو بابے نو کی ہوا بابا جی کی ہوا ہاں بھئی یار مرما چ بیاہ کیتی جاندے نے بابا مرما چ بیاہ کی نہیں کریدا نا 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 پتر اے مرما چ بیاہ نہیں کریدا ہے ہن جڑا بیاہ کیتا انہاں نے آ برات لے کے جاندے پہلے برات تور کو نہیں جانی گھر میں بابا اللہ خیر کرے اللہ کرم کرے گا چلی جائے گی گھر انہیں جے کرے چلی گئی نا پھر انہاں دوواں جیاں تے نباہ کو نہیں ہونا طلاقاں ہو جانا وہ کہندے نے میں بابا جی اللہ کیتا کرم طلاقاں بھی نہ ہوئیاں تے نباہ ہو گیا پھر کہندا پھر نا انہاں گھر اولاد نہیں ہونی انج ہی رہنے نے کہندے میں گل بدائی کہ میں بابا جی اللہ کیتا کرم اولاد بھی ہو گئی تے میرے اللہ جتا منہ کر کے وے کہندا پھر تو بھابی ہوئے گا پھر تو بھابی ہوئے گا بھابی یہ جڑا لاجواب کردا ہے بھابی یہ جدے اگے اے اونٹ پٹانگ نہیں چلدا بھابی جدے اگے تیریاں جہالتاں نہیں چل سکتیاں میرے ایک ملتان دے دوست نے وہ کہندے بھی میرا میں ملتان اڈے تے لتھیا تو تیرا بندہ ہو جڑا ہاتھ انج کر کے ہاتھ پھڑ کے 50 روپے لئی جاوے 100 روپیہ 50 روپے تے کہندا ہاتھ پھڑے تے دسے بھی تے نال انج ہوئے گا تیریاں انیاں شادیاں ہون گیاں انی میری تینوں بڈھی کول لتر پین گے او دسی جا کہندا میں بھی آکھیا چلو شکر ہی سی او کہندا میں نا میں انہوں ہاتھ چا کے کیتا کہندا میں انہوں آکھیا بھی انہیں کر کے ہاتھ میرا پڑھیا ہاں بھائی نالے سر چکیا تھا نالے ڈائیلاگ ماریا کی پوچھنا ہے بچہ جی میں سٹائل ہوں انہیں جی بابا جی میں کچھ بھی نہیں پوچھنا بس تسی اینا کام کرو بھی میں تانوں اپنا ہاتھ پڑھایا نا تے تسی میرا نام دس دیو کی میرا ہاتھ تواڈے ہاتھ دے وچ میں تواڈے سامنے کل دی چھڈو پرسوں دی چھڈو میرے ویاہ کنے ہون گے انہوں بھی چھڈو بڑیاں کنیاں ہون گے انہوں بھی چھڈو دولت کنے لگی سارا کچھ چھڈو تے کل پرسوں ترسوں دیاں گلاں نے نا تے میں تواڈے سامنے بیٹھا ویکھو تواڈا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دسو میرا نام کی
تے میرے ال غور نہ ویکھے دا تیرا نام ہے بھابی تیرا نام ہے بھابی ہائے اللہ 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 تینو جہالتاں تو بچائیے تے بھابی کہہ کے ساڈے کولوں چونڈ چھڑا لینا ہے کئی جا سانو بھابی لیکن چنا اسی تینو گل سچی دسنے ہاں تینو جہالت تو بچانا چاہنے ہاں آؤ جہالت کولوں بچ جاؤ نبی پاک نے فرمایا یرفع العلم ویکثر الجہل فرمایا قیامت دے قریب علم کم ہو جائے گا جہالتاں عام ہو جان گیاں اور فرمایا ویکثر النساء فرمایا قیامت دے قریب اور زیادہ ہو جان گیاں ایک روایت اندر آیا ہے فرمایا قیامت دے قریب عورتاں دی کثرت نہیں زیادہ آئے گی ایک ایک بندہ 50 بیبیاں دی خبرگیری کرے گا ایک ایک بندہ 50 بیبیاں دی خبرگیری کرے گا فرمایا قیامت دے قریب عورتاں اس قدر زیادہ ہو جان گیاں اج دیکھ لو عورتاں ہی عورتاں بساں دیاں ٹکٹاں کٹم تے عورتاں ہوٹلاں تے عورتاں تے جناب کائن دے جناب اے جتھے دیکھ لو عورتاں موبائل سینٹراں تے عورتاں تے نادرہ دے دفتر وچ عورتاں ہر پاسے عورتاں کوئی تھاں ایسی نہیں جتے عورت موجود نہ ہوئے ہر جگہ تے عورتاں مدیاں جا رہیاں نے ایک قیامت دا فتنہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور نبی پاک نے فرمایا یکسر الحرج قیامت دے قریب حرج عام ہو جائے گا محبوبہ حرج کی معنی فرمایا قتل قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا قتل زیادہ ہو جائے گا حضرات تیزی وقارہ جے سارے فتنے قیامت دے جناب نظران دے پہنے آؤ اپنے آپنے نہ فتنیاں کڑ بچاؤ اینا سارے فتنیاں کڑ بچن دا سب تو شاڑتے آسان طریقہ پلا کیے علماء آبدی مجلس وچ بینا شروع کر دیو علماء آبادے کوڑ بینا شروع کر دیو ایک عالم ہندہ ہے ایک جاہل ہندہ ہے عالم فتنے آندے نو پہچان ہندہ ہے جاہل فتنے جاندے نو پہچان ہندہ ہے فتنہ جی آریا ہندہ ہے عالم دس ہندہ ہے فتنہ ہے ایمان لے جائے گا بندہ جلدی جلدی اپنا سمالا کر لیندہ ہے تے جاہل نو دو پتہ لگدہ ہے جدو فتنہ ایمان لٹ کے لے جاندہ ہے جدو فتنہ تباہیاں مچا کے چلا جاندہ ہے اس دور اندر علماء نو لازم پکڑو علماء دی مجلس نو لازم پکڑو علماء دے نیڑے بیا کرو علماء دے کول بیا کرو تاکہ توانو علم دیاں گلاں مل دیاں رہن علم دیاں باتاں سمجھ دیاں رہن میرے نبی دا دسیا علم و علم ہے جس علم دے نال میں تے تو بچ سکنے ہاں قیامت دے سارے فتنیاں کڑو سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑے مرشد نسانو بخا چھوڑے آئے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑے مرشد نسانو وخا چھوڑے آئے سارے جگڑے تے رولے کہ میں حسن حل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل حق و باطل دا جگیڑا جو اج ہے پیا میرے مدنی ازل تو مکا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جامدہ کڑا ساڑے مرشد نسانو وخا چھوڑے آئے میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینت نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے۔ بندگی چھوڑ دی، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، فرمایا قیامت کی اشراط میں سے کچھ شرطیں، قیامت کے فتنوں میں سے کچھ فتنے۔ محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا فتنہ ہے وے این یرفع العلم، قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، قیامت دے قریب علم